بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبق نمبر 110 اور اس سبق میں زکوٰۃ کا مفہوم اور وجوب کی شرائط کا عنوان انشاءاللہ مکمل ہوگا، اور کتاب الزکوٰۃ کے ابواب شروع ہونے سے پہلے جو تمہیدی طور پر کچھ صفحات کے اندر زکوٰۃ کے وجوب کی شرائط ذکر کر رہے ہیں، اور اسی کی ضمن میں احکامات ہیں کہ کن کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے اور کن پر نہیں ہے، اور کن کن مالوں پر زکوٰۃ واجب ہے اور کن پر نہیں ہے۔ اور اسی ضمن میں آج ہم بات کریں گے نیت کے اوپر کہ جس نیت سے انسان کسی مال کو خریدتا ہے تو اس میں اگر تجارت کی نیت ہوگی تو اس پر زکوٰۃ بھی ہوگی، اگر تجارت کی نیت نہ ہو تو پھر زکوٰۃ اس پہ لازم نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے نیت کے اوپر چلتے ہوئے انشاءاللہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے وقت جو نیت کرنی ہے، چونکہ یہ عبادت ہے تو عبادت میں نیت ضروری ہے، تو اس سے متعلق بھی آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ من اشتری جاریۃ للتجارۃ، کسی شخص نے باندی خریدی تجارت کی نیت سے، وَنَوَاهَا لِلْخِدْمَةِ، پھر خریدنے کے بعد نیت کر لی اس کی للخدمتی، اپنی خدمت کے لیے، بطلت عنہا الزکاۃ، اس سے زکوٰۃ باطل ہو جائے گی، اب اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ یعنی شروع میں خریدتے وقت نیت تجارت کی تھی کہ اس کو میں آگے فروخت کر کے نفع کماؤں گا، پھر نیت بدل گئی اور یہ نیت کر دی کہ نہیں، اب میں اس کو فروخت نہیں کروں گا بلکہ بس میرے گھر میں ہی رہے گی اور میری خدمت کرے گی۔ تو یہاں پر دیکھیں کیا ہوا کہ پہلے تھا عمل کی نیت کہ میں اس کو فروخت کر کے نفع کماؤں گا، تو یہاں پر یہ جو عمل ہے ساتھ ساتھ چونکہ خریدنا بھی پایا گیا، تو خریدتے وقت بھی ایک عمل کر رہا تھا اور اسی وقت دل میں یہ نیت تھی کہ میں آگے اس کو فروخت بھی کروں گا، تو یہاں پر ساتھ نیت بھی ہو گئی، تو اس نیت کا اعتبار ہو گیا، اور ساتھ ساتھ چونکہ عمل تھا تو اس لیے نیت معتبر ہو گئی۔ اور دوسری طرف جب اس نے خرید کر آگے فروخت کرنے کی نیت کو ترک کر دیا، فروخت کرنے کی نیت چھوڑ دی اس نے، اور یہ نیت کر دی کہ بس میری خدمت کرے گی، تو وہاں پہ کوئی عمل نہیں پایا گیا، بغیر عمل کے وہ زکوٰۃ اس سے ساقط ہوگی، صرف نیت ہی کی ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ تو یہاں پر ہم ایک قاعدہ سمجھتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق عمل کے ساتھ ہو، باقاعدہ جوارح سے، اعضاء سے وہ عمل کرنا ہو، تو اس کے ساتھ تعلق ہو، تو اس میں نیت کا عمل کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے، محض نیت کافی نہیں ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ اس نے نیت شروع میں کی کہ میں اس کو فروخت کر کے نفع کماؤں گا، تو خریدتے وقت بھی ایک عمل وہ کر رہا ہے نا کہ آگے میں اس کو فروخت کروں گا، فی الحال بھی ایک عمل کر رہا ہوں، تو اس وقت نیت کا ہونا ساتھ ضروری ہے۔ تو جب اس نے نیت کی ساتھ ساتھ عمل بھی تھا، تو لہٰذا یہ نیت معتبر ہوگی، کیونکہ ایک عمل ہے، تو عمل کرتے وقت جس چیز کا تعلق عمل کے ساتھ ہو، نیت ساتھ ضروری ہے۔ صرف محض نیت کرنا اور عمل نہ کرنا، اس سے وہ نیت سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ مثلا اگر وہ کہتا کہ میں ایک باندی جو ہے وہ خریدوں گا اور اس کے بعد اس کو میں تجارت کی نیت سے خریدوں گا اور آگے میں فروخت کر کے نفع کماؤں گا، تو صرف اس نیت سے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، جب تک کہ وہ باقاعدہ جا کر باندی کو مارکیٹ سے خریدے گا نہیں اور آگے فروخت نہیں کرے گا، اس وقت تک اس باندی پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس دیکھیں، جس چیز کا تعلق ترک کے عمل سے ہے، مثال کے طور پر میں اس کو نہیں، باندی خرید تو لی لیکن آگے کہا کہ میں اس کو فروخت نہیں کروں گا، تجارت کی نیت سے میں اس کو آگے فروخت نہیں کروں گا، بلکہ فروخت کروں گا ہی نہیں، تجارت کیا، اگر فروخت کرے گا تو وہ تجارت ہی تو ہوتی ہے، بلکہ یہ کہا کہ میری خدمت کرے گی، میں فروخت نہیں کروں گا، تو یہاں پہ نہیں آ گیا، عمل کو ترک کرنا آ گیا، تو اس کے اندر صرف اس کی نیت ہی کافی ہو گئی کہ صرف اس نے نیت کی کہ اچھا میں ابھی اس کو فروخت نہیں کروں گا، بس اس کے بعد اس کے اوپر سے زکوٰۃ بھی ختم ہو گئی، اگرچہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے۔
تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر عمل کرنا ہے کسی چیز کا تعلق اگر عمل کے ساتھ تو پھر نیت ساتھ ہونا ضروری ہے اور عمل بھی ساتھ ہونا ضروری ہے. صرف نیت بھی کافی نہیں ہے اور صرف عمل ہوگا تو نیت نہیں ہے پھر بھی کافی، بلکہ نیت ساتھ ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ عمل ہونا ضروری ہے. اور جہاں پہ ترک عمل ہے، عمل نہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ محض نیت ہی کافی ہے. وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی سامنے کوئی عمل نہ بھی ہو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پہ یہ پچھلے سبق کا ایک اصول بھی دیکھ لیں، جس قرض کے وصول ہونے کی امید قوی ہو اس میں پچھلے سال کی زکوٰۃ واجب ہے، البتہ قرض وصول ہونے کے بعد پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے. اس لیے فرمایا کہ اگر خدمت کی نیت کر لی تو گویا کہ عمل کو ترک کر دیا تو بطلت عنہا زکوٰۃ، زکوٰۃ بطل ہو جائے گی، زکوٰۃ اب اس بندی پر لازم نہیں ہے اس کی قیمت پر. لاتصال النیت بالعمل، کہ نیت جو ہے وہ عمل کے ساتھ متصل ہوگی. یہاں پہ عمل کیا چیز ہے؟ وہ ہے وہ ترک تجارہ، تجارت کو ترک کرنا، یہ بھی ایک عمل ہے، حالانکہ یہ ترک عمل ہے لیکن اس کو بھی ایک عمل کہہ دیا کہ تجارت نہ کرنا یہ ایک عمل ہے اور اس کے ساتھ نیت چونکہ متصل ہو چکی ہے. بس یہاں پہ اگرچہ کوئی سامنے عمل نہ بھی ہو، چونکہ یہی ترک عمل ہے تو لہٰذا عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف نیت کافی. ان نواہا للتجارتی بعد ذلک، اگر اس کے بعد پھر تجارت کی نیت کر لیتا ہے، کچھ دنوں کے بعد دوبارہ نیت کی کہ اچھا نہیں اب میں اس کو میں فروخت کروں گا اور فروخت کر کے نفع کماؤں گا. فرماتے کہ لم تکن للتجارتی، اب یہ صرف نیت کرنے سے یہ تجارت کے لیے نہیں ہوگی. مثلا اس نے 1 مہینہ پہلے خریدی تھی اور پھر خریدتے ہی اس نے اگلے دن اس نے نیت بدل دی کہ نہیں میری خدمت کے لیے ہوگی، تجارت کے لیے نہیں ہے. پھر 1 مہینہ بیچ میں گزر گیا تو اب اس پہ زکوٰۃ نہیں تھی. 1 مہینے کے بعد اس نے پھر نیت بدل دی کہ اب میں اس کو تجارت کے لیے رکھتا ہوں اور اس کو فروخت کر کے نفع کماؤں گا. تو اب یہ ایک عمل کی نیت کر رہا ہے تو لہٰذا عمل کا ہونا بھی ساتھ ضروری ہے. جب تک عمل نہیں ہے تو اس وقت تک صرف نیت کافی نہیں ہوگی. اس لیے فرماتے ہیں کہ فیکون، لہٰذا لم تکن للتجارتی، تجارت کے لیے نہیں ہوگی، حتی یبیع، یہاں تک کہ باقاعدہ جا کر وہ عمل کرے، اس کو بیچے. فیکون فی ثمنھا زکوٰۃ، پھر اس کے ثمن کے اندر زکوٰۃ ہوگی. اب جب وہ باقاعدہ عمل کرے گا، لأن النیت لم تتصل بالعمل، کیونکہ یہاں پر نیت عمل کے ساتھ متصل نہیں ہوئی. اذ ہوا، اس لیے کہ لم یتجر، فی الحال تو تجارت نہیں کر رہا، فی الحال تو صرف نیت کر رہا ہے. صرف نیت کرنے سے یہ عمل وجود میں تو نہیں آئے گا، چونکہ تعلق یہاں پہ عمل کے ساتھ ہے تو جب تک عمل کرے گا نہیں تو اس وقت تک یہ نیت معتبر نہیں ہے. فلم تعتبر، لہذا نیت کا اعتبار فی الحال نہیں ہے. جب بیچے گا اس کا نفع آئے گا، اس کے اندر سال گزرے گا تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی. لہذا یسیر المسافر مقیما مجرد النیہ، اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ مسافر صرف نیت کرنے سے ہی وہ مقیم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں وہ ترک کے سفر کر رہا ہوتا ہے، ترک عمل ہے. ترک عمل کے اندر عمل ضروری تو نہیں ہے نا، تو لہذا نیت کافی ہے. ولا يسير المقيم مسافرا الا بالسفر، لیکن ایک مقیم شخص ہے وہ سفر کی نیت کر رہا ہے، بھائی کل میں انشاءاللہ سفر کروں گا، تو وہ آج ہی سے تھوڑا ہی مسافر ہوتا ہے، بلکہ کل جب وہ سفر کا عمل کرے گا تو تب اس کی یہ نیت معتبر ہوگی اور تب وہ مسافر ہوگا، جب تک کہ وہ نیت عمل کے ساتھ متصل نہیں ہوگی. وَإِنِ اشْتَرَىٰ شَيْئًا وَنَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ كَانَ لِلتِّجَارَةِ، اگر کسی نے کوئی چیز خریدی اور اس کی نیت کی تجارت کی، کان للتجارتی، وہ چیز تجارت کے لیے ہی ہوگی. اب اوورال ایک یعنی ایک اصول بتا رہے ہیں آپ کو. پہلے تو ایک متعین باندی کا مسئلہ ذکر کر کے اس اصول کو ذکر کیا، اب ایک عمومی مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز خریدے انسان اور اس میں نیت تجارت کی کرے تو چونکہ خریدتے وقت وہ ایک عمل پایا گیا نا، تو عمل کے ساتھ ساتھ نیت بھی پائے گی، تو لہٰذا کان للتجارتی، وہ چیز تجارت کے لیے ہوگی. اور اب اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی، جتنے سال وہ اس کے پاس رہے گی اس کی مالیت پر اس نے زکوٰۃ دینی ہوگی. لاتصال النیت بالعمل، کیونکہ نیت جو ہے وہ عمل کے ساتھ متصل ہو چکی ہے. بخلاف ما، خلاف اس صورت کے اذا ورث ونوى للتجارتی، کہ کوئی شخص کسی چیز کا وارث ہوا ونوى للتجارتی اور اس میں وہ تجارت کی نیت کر رہا ہے. تو وارث ہوا ہے، وارث ہونے میں اس کا کوئی ذاتی عمل تو نہیں پایا گیا نا، بغیر اس کے اپنے عمل کے یہ چیز کا مالک ہوا ہے. تو نیت کی اگر تجارت کی کرے گا بھی تو اس میں لأنه لا عمل منه، اس کا کوئی عمل تو ہے نہیں، لہٰذا اس وجہ سے اس میں اگر وہ نیت کرے گا تو زکوٰۃ لازم اس مال کے اوپر نہیں ہوگی. کیونکہ اصول ہمارا وہی ہے
کہ عمل جو ہو اس کے ساتھ نیت بھی ہو تو تب وہ چیز وہ نیت کرنے کی وجہ سے، تجارت کی نیت کرنے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی. جبکہ یہاں پر اس نے کوئی عمل ہی نہیں کیا، بغیر اس کے اختیار کے، بغیر اس کے عمل کے کوئی چیز اس کی ملکیت میں آئی ہے. خریدا تو نہیں ہے نا باقاعدہ اس نے کہ کوئی عمل کیا ہو. آگے چلنے سے پہلے ہم ایک اصول سمجھ لیتے ہیں اس عبارت سے متعلق، کہ بات چل رہی ہے کہ انسان تجارت کی نیت کرے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی عمل تجارت کا ہونا چاہیے جس سے اس چیز کے اوپر یا اس مال کے اوپر زکوٰۃ آئے، اور اگر عمل نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہے. تو اس حوالے سے آگے کچھ مسائل ہیں جن کو ہم یہاں پہلے سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز انسان کی جو ملکیت میں داخل ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. یا تو انسان کے اپنے عمل سے وہ داخل ہوتی ہے، انسان اس میں اپنا کوئی عمل کرتا ہے تو وہ داخل ہوتی ہے، یا بغیر عمل کے داخل ہوتی ہے. اگر بغیر عمل کے داخل ہو، جیسے اس کی مثال میراث ہے، میراث کا مال انسان کے عمل کے بغیر اس کی ملکیت میں آ رہا ہوتا ہے، اس میں صرف تجارت کی نیت اگر کرتا ہے تو وہ معتبر نہیں ہے. اچھا مال آیا، میں اس کے اندر کہتا ہے کہ میں اس کو فروخت کر کے نفع کماؤں گا، تو فی الحال وہ نیت معتبر نہیں ہے. جب فروخت کرے گا، کمائے گا، تو پھر اس میں زکوٰۃ ہوگی. ابھی اس کے جتنے سال اس کے پاس پڑا رہے زکوٰۃ نہیں. اور دوسری چیز جو اس کے اپنے عمل کے ساتھ ملکیت میں آئے، اس کی تین قسمیں ہیں. ان میں سے سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ بدل مالی کے ساتھ اس کی ملکیت میں داخل ہو. بدل مالی کے ساتھ مثلا اس نے کوئی چیز خریدی ہے اور بدلے میں اس نے کوئی مال دیا ہے اور اس چیز کو خریدا ہے. یا اجارہ کا مطلب کرائے کے طور پر کوئی چیز کی تھی اور اس کا کرایہ اس کے پاس آیا ہے، یا اس نے کوئی چیز کرائے پر لی ہے کسی سے. تو یہ دیکھیں بدلے مالی کے ساتھ اس کی ملکیت میں یہ چیز آئی ہے. یعنی کرایہ آیا تو گھر اپنا بدلے میں دیا ہے کرائے پر، تو تب اس کے پاس آیا ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ کہ بغیر بدل کے کوئی چیز اس کی ملکیت میں داخل ہوئی ہے. مثلا کسی نے اس کو کوئی چیز گفٹ کر دی، ہبہ کر دی، یا کوئی چیز کسی نے اس کو صدقہ کر دی، یا کسی نے اس کو وصیت کر دی، تو یہ بغیر بدل کے اس کے پاس یہ چیز آئی ہے. اسی طریقے سے تیسری قسم ہوتی ہے بدل کے ساتھ آئی ہے، کوئی چیز بدلے میں اس نے دی ہے لیکن وہ بدلہ غیر مالی ہے، مال نہیں ہے. جیسے کہ مہر ہے، تو اپنی باندی کا نکاح کرایا، اس باندی کا نکاح کرانے کی عوض میں اس کو مہر ملا، باندی کا مہر اس کی ملکیت میں آیا، تو بدلے میں باندی دی ہے، تو گویا کہ باندی کی وہ جو ملک بضع ہے اس کی شرمگاہ کی استعمال کرنے کی اجازت اس نے دی ہے اور بدلے میں مار لیے، تو وہ تو کوئی مال نہیں ہے. اچھا اس طریقے سے بدلے خلا کیا اپنی بیوی کے ساتھ اور بدلے میں مال لیا ہے، تو وہ خلا کے جو پیسے ہیں وہ کسی مال کے یا کسی مال کے عوض میں نہیں لیے، بلکہ عورت کو اس کے بدلے میں اس نے طلاق دی ہے. اس طریقے سے بدلے صلح، قتل کیا ہے اور اس قتل کے بدلے میں اس نے صلح کر کے مطلب مقتول ہے اور اس کا ولی ہے، کوئی وارث ہے، اور اس وارث نے کسی یعنی قاتل سے مال لیا ہے دیت کے طور پر، تو وہ جو مال لیا ہے اس مال کے بدلے میں یعنی مقتول کا جو ولی ہے اس نے تو کچھ بھی نہیں دیا، بلکہ اپنا جو مورث تھا یا اپنا جو رشتہ دار تھا اس کو قتل کروایا ہے، یا وہ قتل ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو بدلے میں تو کچھ مال تو اس نے نہیں دیا. تو یہ وہ مال ہیں جو ملکیت میں آئے ہیں لیکن بدلے میں کوئی چیز نہیں گئی. تو ان میں اگر دیکھیں، اس میں جو سب سے پہلی قسم ہے کہ کسی مال کے دینے کے بعد کوئی چیز انسان کی ملکیت میں آئی، اس میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خریدتے وقت کہ میں اس کو تجارت کی نیت سے خرید رہا ہوں، آگے بیچ کر میں نفع کماؤں گا، تو اس میں یہ نیت معتبر ہے، لہذا اتنے عرصہ تک اس کے پاس رہے گی، اس کی مالیت پر زکوٰۃ آئے گی. اور باقی جو دو ہیں بغیر بدل کے کوئی چیز ملکیت میں آئی، جیسے کہ ہبہ، صدقہ، وصیت، اور بدل کے طور پر آئی لیکن بدل غیر مالی ہے، اس میں صاحبین کا اختلاف ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اور امام حمد رحمہ اللہ کا. اور وہ اختلاف بھی کتاب کے اندر کچھ برعکس لکھا گیا ہے، اور ہم اس کو پھر وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اور مفتوی قول کی تعیین کرتے ہیں. دیکھیں کہ وَإِنِ اشْتَرَىٰ شَيْئًا نَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ، اس نے کوئی چیز خریدی اور اس میں تجارت کی نیت کی تو کان للتجارہ، وہ چیز تجارت کے لیے ہوگی. کیونکہ یہاں پہ دیکھیں چیز اس کے اپنے عمل سے ملکیت میں آ رہی ہے اور بدلے میں اس نے کوئی چیز بھی دی ہے، کوئی چیز دے کر اس چیز کو وہ خرید رہا ہے. یہ بدلے مالی کے ساتھ اس کی ملکیت میں آ رہی ہے، عمل بھی ہے، لہٰذا یہ تجارت کے لیے ہوگی. اتصال نیت بالعمل، کیونکہ نیت یہاں پہ اس کے عمل تجارت کے ساتھ
متصل ہے. خلاف ما اذا برث ونوى للتجارہ، بخلاف اس صورت کے کسی چیز کا وہ وارث ہوا اس میں وہ تجارت کی نیت کرے. لأنه لا عمل منه، یہاں پہ اس کی طرف سے کوئی عمل نہیں پایا گیا. فلو ملكه بالهبة او بالوصية او النکاح او الخلع او الصلح عن القواد ونواه للتجارة كان للتجارة. یہ وہ اختلافی صورت آ گئی کہ کوئی آدمی کسی چیز کا مالک ہوا ہے ہبے کے ساتھ، کسی نے اس کو ہبہ کیا، یا وصیت کے ساتھ کسی نے اس کو وصیت کی تھی تو اس کی وہ مال مل گیا، اور نکاح یا نکاح کے ساتھ تو اس میں وہ صورت نکاح کی کہ اس نے اپنی باندی کی شادی کروائی، بدلے میں مال اس کو ملا. اب الخلع یا خلع کیا بیوی کے ساتھ تو بدلے میں مال ملا. اب الصلح عن القواد کے ساسن قتل کیا قاتل نے کسی کو، تو اس مقتول کے ولی نے قاتل سے جو مال لیا تو وہ جو مال لیا ہوا ہے اس مال کو دیکھیں. وَنَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ، اس کے اندر تجارت کی نیت کر لی جس کے قبضے میں آیا ہے. فرماتے ہیں کان للتجارت عند ابی یوسف، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک تجارت کے لیے ہو جائے گا. لاقترانها بالعمل، کیونکہ یہاں پہ عمل پایا گیا ہے اور عمل کے ساتھ نیت متصل ہوگی تجارت کی. عمل کیا پایا گیا؟ قبول، کیونکہ اس نے ان سب چیزوں میں قبول تو کیا نا، تو قبول کرنا بھی تو ایک عمل ہے نا. لہٰذا قبول کرتے وقت اس نے تجارت کی نیت کر لی، لہٰذا یہ تجارت کا مال ہو گیا. اب اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. محمد بن فرماتے لا یسیر للتجارہ، یہ تجارت کے لیے نہیں ہوگا. لأنها لم تقارن عمل التجارہ، اس لیے کہ تجارت کا جو باقاعدہ عمل ہوتا ہے اس کے ساتھ نیت متصل نہیں ہے، کیونکہ یہ جو لے رہا تھا تو اس وقت تو کوئی تجارت نہیں کر رہا تھا. ہاں اوپر اشترا کے اندر تو باقاعدہ لیتے وقت خریدتے وقت بھی تو ایک تجارت پائی جا رہی تھی نا، لیکن ان چیزوں کے اندر تو کوئی تجارت نہیں ہے. نیت جہاں پہ عمل تجارت کے ساتھ متصل نہیں ہے تو یہ تجارت کا مال نہیں ہوگا، اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے. قیل الاختلاف علی عکسہ، بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ اختلاف اس کے برعکس ہے، یعنی وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول لکھا ہوا یہ امام محمد رحمہ اللہ کا ہے، جو امام محمد رحمہ اللہ کا قول لکھا ہوا یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہے. بہرحال اختلاف اور اس کے اندر جو برعکس ہے، اس کے باوجود جو فتویٰ ہے وہ اسی قول پر ہے کہ یہاں پر یہ اموال تجارت شمار نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کو باقاعدہ فروخت کر کے اس سے نفع نہ کمایا جائے، اس وقت تک یہ اموال تجارت نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں پر بغیر کسی عمل کے یعنی بغیر کسی تجارت والے عمل کے یہ اس کی ملکیت میں آیا ہے اور نیت اس نے کی ہے، لیکن نیت کرتے وقت کوئی تجارت کا عمل نہیں تھا، اس لیے جب تک کہ تجارت باقاعدہ کرے گا نہیں اس وقت تک یہ اموال زکوٰۃ نہیں ہے. ولا يجوز اداء الزکاة الا بنیۃ مقارنۃ للاداء. آخر میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مال نکال کر اپنا اور 2.5% وہ کسی مستحق کو دیتا ہے، تو اس وقت بھی تو چونکہ نیت ضروری ہے نا. فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا اگر اس نیت کے ساتھ جائز ہے جو ادا کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یعنی فقیر کو دیتے وقت وہ نیت ہونا ضروری ہے. او دوسری ایک اور صورت بھی ہے اس نیت کی، او مقارنۃ بعزل مقدار الواجب، اپنے مال سے واجب زکوٰۃ کا جو مقدار ہے اس کو جدا کرتے وقت نیت ہو. تو دو جگہوں پر نیت اگر ہو، ان میں سے کسی ایک جگہ پر نیت ہو تو پھر بھی کافی ہے. فقیر کو دیتے وقت نیت کر لی زکوٰۃ کی، یا اپنے مال سے زکوٰۃ کے مال کو الگ کرتے وقت، واجب مقدار کو الگ کرتے وقت نیت ہو، پھر بھی کافی ہے. لأن الزکوٰۃ عبادۃ. اچھا نیت کیوں ضروری ہے یہاں پر؟ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے احناف کے نزدیک، اور عبادت کے اندر نیت ضروری ہے. فکان من شرطها النیہ، جو بھی عبادت ہوتی ہے وہ بغیر نیت کے نہیں ہوتی، لہذا اس کے لیے نیت شرط ہے. اصل فیہا الاقتران. اچھا اب جب نیت شرط ہے اس کے اندر اصل یہ ہے کہ نیت عمل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، عمل جو عبادت کا ہو رہا ہے اس کے ساتھ نیت متصل ہو، درمیان میں فصل نہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ اس میں اقتران ہو. لیکن ان الدفع یتفرق، لیکن زکوٰۃ کبھی کبھار انسان متفرق طور پر دے رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ساری کی ساری زکوٰۃ نکالی اور ایک ہی فقیر کو دے دی، بلکہ تھوڑی سی ایک فقیر کو دیتا ہے، تھوڑی سی دوسرے کو، تھوڑی سی تیسرے کو، تھوڑی سی ایک اور جگہ پر، تو مختلف ہوتی ہیں. تو فقط فی بوجودها حالت العزل، اکتفا کیا جائے گا اس نیت کے وجود پر، نیت کے موجود ہونے پر. کب؟ حالت العزل، اپنے مال سے زکوٰۃ کے مال کو جدا کرنے کے وقت وہ نیت کافی ہے، کیونکہ وہ تو جدا تو اکٹھا ہی کرے گا نا، صرف دیتے وقت آگے ادا کرتے وقت الگ الگ کر کے کرتا ہے، ورنہ اکٹھا ہی نکال رہا ہوتا ہے. تو لہذا جب وہ عزل کرے گا یعنی اپنے مال سے جدا کرے گا زکوٰۃ کے مال کو، اس وقت نیت کافی ہے.
تیسیراً آسانی کے لیے، کیونکہ کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ انسان کو کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرے گا، تو کسی ایک جگہ پر ادا کرتے وقت نیت کرے گا، دوسری جگہ پہ بھول جائے گا، تو پھر تو وہ زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی، تو حرج ہے، اس لیے صرف جدا کرتے وقت نیت کر لے وہ کافی ہے۔ تقدیم النیت فی الصوم، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ روزے کے اندر نیت کو مقدم کرنا، مثلا صبح روزہ رکھنا ہے تو ابھی تک صبح آئی نہیں ہے، لہٰذا پہلے سے ہی رات سے ہی وہ نیت کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ نیت درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ صبح عین جو انتہائی سحر ہو اس وقت وہ سویا ہوا ہو اور اس کو نیت نہ کر سکے، تو دوسرے دن کا جو فرض روزہ یا واجب روزہ ہے وہ پھر اس کے لیے مسئلہ بن جائے، اس لیے مقدم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن تصدق بجمیع مالہ لا ینوی الزکاۃ، اگر کسی شخص نے اپنے سارے کا سارا مال صدقہ کر دیا، اس کے اوپر زکوٰۃ بھی لازم تھی اس مال میں، لیکن اسی مال میں سے ہی ایک جو زکوٰۃ کا دینا تھا، لیکن اس نے سارے کا سارا زکوٰۃ میں دے دیا، زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، کیا اب زکوٰۃ الگ سے دینی پڑے گی؟ کیونکہ نیت تو نہیں کی۔ فرماتے سقط فرضها عنہ استحسانا، زکوٰۃ اس سے، زکوٰۃ کا جو فرض ہے وہ اس سے استحسانا ساقط ہو جائے گا، لأن الواجب جزء منہ، اس لیے کہ جو چیز زکوٰۃ میں واجب تھی دینی وہ اسی میں سے ہی تھی، جمی مال اس نے صدقہ کر دیا، فکان متعینا فیہ، ایسا وہ اس کے اندر خود ہی پہلے سے متعین ہو گئی ہے، جب اس نے سارا مال دے دیا تو اس کے اندر زکوٰۃ کا وہ جز بھی متعین ہو گیا، اب ہمیں متعین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فلا حاجت الی التعیین، بس اس کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اشکال ہے نا کہ نیت تو کی نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ اگرچہ سارا مال اس نے دے دیا تو زکوٰۃ کیسے لازم ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ مطلقاً نیت اللہ کی رضا اور فقیر کی حاجت کو پورا کرنا وہ تو پائے گی، اگرچہ اس نے سارا مال صدقہ کر دیا وہ تو پائے گی، لیکن متعین زکوٰۃ کی نیت وہ تو اس نے نہیں کی، تو اس کے اندر اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ متعین زکوٰۃ کی نیت تب ضروری ہوتی ہے کہ جب آگے تعین کرنا پڑے، تو یہاں پر تعین کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سارے کا سارا مال اس نے دے دیا اور اس مال کے اندر ایک جز جو تھا وہ زکوٰۃ کے اندر بھی دینا تھا، وہ خود متعین ہے، جب وہ متعین ہے تو لہٰذا اس کو نئے سرے سے اس کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بمطلق نیت یہاں پہ کافی ہے۔ جیسے کہ رمضان المبارک کا صبح روزہ ہے تو رات کو وہ صرف یہ کہہ دے کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، تو بس وہ مطلق نیت کافی ہے، چونکہ وہ تعین پہلے سے ہے، اس کو الگ سے تعین کرنے کی رمضان کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَوْ أَدَّى بَعْضَ النِّصَابِ، لیکن اگر اس نے اس طرح کیا کہ نصاب میں سے آدھا نصاب اس نے صدقہ کر دیا، ادا کر دیا، نصاب میں سے آدھا نصاب اس نے ادا کر دیا، مثلا مال اس کے پاس 2 لاکھ روپیہ تھا، اس میں سے اس نے 2 لاکھ نہیں دیا اللہ کے راستے میں، 1 لاکھ دے دیا، آدھا دے دیا، تو یہ جو 1 لاکھ اس نے ادا کیا ہے اس کی زکوٰۃ اس سے ساقط ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سقط زکوٰۃ المؤدى عند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے ادا کیا ہے اس کی زکوٰۃ اس سے ساقط ہو جائے گی، ان الواجب شائع فی الکل، اس لیے کہ وہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب تھی، وہ پورے 2 لاکھ کے اندر مشترکہ طور پر تھی، 2 لاکھ کی جو زکوٰۃ تھی وہ پورے 2 لاکھ میں مشترکہ طور پر تھی، جب مشترکہ تھی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ 1 لاکھ جب اس نے دے دیا تو اس کی زکوٰۃ اس 1 لاکھ کے اندر خود متعین ہو گئی، جس طریقے سے کل کے اندر تھی اس کے اندر بھی اس کی زکوٰۃ اس میں ادا ہو جائے گی۔ عند ابی یوسف رحمہ اللہ لا تسقط، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو 1 لاکھ روپے اس نے دیا ہے، باقی 1 لاکھ اس کے ابھی تک جیب میں ہے، اس ادا کیے ہوئے 1 لاکھ کی زکوٰۃ اس سے ساقط نہیں ہوگی، وہ اس نے الگ سے دینی پڑے گی، لأن البعض غیر متعین، اس لیے کہ اس نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ اس پہ واجب تھی وہ اسی بعض میں سے تھی، یا یہ وہ والا بعض ہے جس میں اس کے اوپر جو زکوٰۃ واجب تھی وہ اس لاکھ کے اندر جو تھی، جو لاکھ اس نے ادا کیا ہے، ایسے تو پتہ نہیں، یہ تو غیر متعین ہے۔ لکون الباقی محلا للواجب، اس لیے کہ بقیہ اس کے پاس جیب میں پڑا ہوا 1 لاکھ روپے ہے، وہ بھی تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کا جو مال ہے اس کے لیے محل تو ہے، لہذا مزاحم اور مد مقابل موجود ہے یہاں پر، بخلاف الاول، بخلاف پہلی صورت کے کہ اس میں مد مقابل نہیں ہے، اس میں تو سارا مال ہی اٹھا کر اس نے دے دیا ہے، تو اسی کے اندر ہی زکوٰۃ تھی تو لہٰذا وہ متعین ہوگی، جبکہ یہاں پہ آدھا تو اس کے پاس جیب میں ہے، تو ہم اگر یہ کہیں کہ نہیں جو اس نے آدھا ادا کیا ہے اس کے اندر اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی، تو اس کے مقابلے میں جو اس کی جیب میں ہے تو ادھر بھی تو اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی اس میں بھی تو وہ ہو سکتی ہے زکوٰۃ،
لہذا وہ جو زکوٰۃ اس کے اوپر لازم تھی وہ اس کے جیب میں پڑے ہوئے میں سے بھی تو متعین ہو سکتی ہے کہ وہ اس میں ہے وہ. لہذا جب دونوں طرف مزاحم اور مد مقابل موجود ہیں تو کسی ایک کو ترجیح نہیں دے سکتے. لہذا جو اس نے 1 لاکھ دے دیا ہے اس کی زکوٰۃ بھی اس نے دینی ہوگی، اور جو اس کے جیب میں ہے اس کی زکوٰۃ بھی اس کے اوپر دینا الگ سے لازم ہے. تو اسی کے ساتھ یہ جو کتاب الزکوٰۃ کی ابتدائی گفتگو تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچی. اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ ہم فصول کے اندر اور ابواب کے اندر مختلف اموال کی زکوٰۃ کا ذکر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.